ہے۔ یہودی جس حالت کے لیے اب تک روتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا منجی پیدا ہو جو ان کو دوسری حکومتوں سے آزادی بخشے۔ کبھی کسی یہودی کے خواب میں بھی نہیں آیا کہ روحانی منجی آئے گا، اور نہ توریت کا یہ منشا ہے۔ توریت تو صاف کہہ رہی ہے کہ آخری دنوں میں پھر بنی اسرائیل پر مصیبتیں پڑیں گی اور ان کی حکومت اور آزادی جاتی رہے گی۔ پھر ایک نبی کی معرفت خدا اس حکومت اور آزادی کو دوبارہ بحال کرے گا۔ تو یہ پیشگوئی بڑے زور شور اور وضاحت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے پوری ہو گئی، کیونکہ جب یہود لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اسی زمانے میں حکومت اور امارت اور آزادی ان کو مل گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ ببرکت قبول اسلام روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے، اور وہ شوکت اور حکومت اور امارت اور بادشاہت ان کو حاصل ہوئی جو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ افغانوں کا عروج جو بنی اسرائیل ہیں شہاب الدین غوری کے وقت سے شروع ہوا، اور جب بہلول لودھی افغان تخت نشین ہوا تب ہندوستان میں عام طور پر افغانوں کی امارت اور حکومت کی بنیاد پڑی۔ اور یہ افغان بادشاہ یعنی بہلول بہت حریص تھا کہ ہندوستان میں افغانوں کی حکومت اور امارت پھیلاوے اور ان کو صاحب املاک اور جاگیر کرے۔ اس لیے اس نے اپنی سلطنت میں جوق جوق افغان طلب کر کے ان کو عہدے اور حکومت اور بڑے بڑے املاک عطا کیے، اور جب تک کہ ہندوستان کی سلطنت بہلول اور شیر شاہ افغان سوری کے خاندان میں رہی تب تک افغانوں کی آبادی اور ان کی دولت اور طاقت بڑی ترقی میں رہی، یہاں تک کہ یہ لوگ امارت اور حکومت میں اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے۔ افغانوں کی سلطنت اور اقبال اور دولت کے تصور کے وقت احمد شاہ ابدالی سدوزئی کے اقبال پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے، جو افغانوں میں سے ایک زبردست بادشاہ ہوا ہے، اور پھر تیمور شاہ سدوزئی اور شاہ زمان اور شجاع الملک اور شاہ محمود اور امیر دوست محمد خان اور امیر شیر علی خان ہوئے، اور اب بھی والی ملک کابل افغان ہے جو اس ملک کا بادشاہ کہلاتا ہے، یعنی امیر عبد الرحمن۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کو جو دوبارہ آزادی اور شوکت اور سلطنت کا وعدہ دیا گیا تھا وہ ان کے مسلمان ہونے کے بعد آخر پورا ہو گیا۔ اس سے توریت کی سچائی پر ایک قوی دلیل پیدا ہوتی ہے کہ کیوں کر توریت کے وہ تمام وعدے بڑی قوت اور شان کے ساتھ انجام کار پورے ہو گئے، اور اس جگہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ نبی جو بنی اسرائیل کی دوبارہ مصیبتوں کے وقت منجی ٹھہرایا گیا تھا وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف راہ میں بنی اسرائیل کو چھوڑ کر وفات پائی اور قوم اسرائیل کو ان کے بعد سلطنت ملی، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے جیسے بنی اسرائیل اسلام میں داخل ہوتے گئے حکومت اور امارت ان کو ملتی گئی، یہاں تک کہ آخر کار دنیا کے بڑے بڑے حصوں کے بادشاہ ہو گئے۔ ایسا ہی یہودیوں پر بھی آپ نے آزادی اور نجات کا دروازہ کھولا اور پھر حکومت اور امارت تک پہنچایا، یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد ہی وہ روئے زمین کے بادشاہ ہو گئے، کیونکہ یہ قوم افغان جن کی اب تک افغانستان میں بادشاہت پائی جاتی ہے یہ لوگ دراصل یہودی ہی ہیں، اور برنیر صاحب اپنی کتاب وقائع عالمگیر میں یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ تمام کشمیری بھی دراصل یہودی ہیں، اور ان میں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، اور افغانوں کی بادشاہت مسلسل کئی صدیوں سے چلی آتی ہے۔ اب جب کہ یہودیوں کی کتب مقدسہ میں نہایت صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ کی مانند ایک منجی ان کے لیے بھیجا جائے گا، یعنی وہ ایسے وقت میں آئے گا کہ جب قوم یہود فرعون کے زمانے کی طرح سخت ذلت اور دکھ میں ہوگی، اور پھر اس منجی پر ایمان لانے سے وہ تمام دکھوں اور ذلتوں سے رہائی پائیں گے۔ تو کچھ شک نہیں کہ یہ پیشگوئی جس کی طرف یہود کی ہر زمانے میں آنکھیں لگی رہی ہیں وہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ذریعے سے توریت کی پیشگوئی کمال وضاحت سے پوری ہو گئی۔ کیونکہ جب یہودی ایمان لائے تو ان میں سے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، یہ اس بات پر دلیل واضح ہے کہ خدا تعالی نے اسلام لانے سے ان کا گناہ بخشا اور ان پر رحم کیا، جیسا کہ توریت میں وعدہ تھا۔